الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حیران ہے بو علی کہ میں آیا کدھر سے ہوں، حیران ہے بو علی کہ میں آیا کدھر سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدے دلوا کرے کوئی، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. محترم بھائیو، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آخری عشرہ جس کے اندر بابرکت رات ہے، اس مہینے کو، اس عشرے کو اور اس رات کو کلام اللہ کے ساتھ خاص لگاؤ ہے. اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا قرآن اور سائنس. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. قرآن اس لیے اتارا گیا کہ انسان اللہ کو پہچانے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا. کہیں تو پہاڑوں کا ذکر، کہیں سورج کا ذکر، کہیں چاند کا ذکر، کہیں سمندروں کا ذکر، کہیں پھلوں کا ذکر. ان تمام کے ذریعے انسان کو اس بات کی پہچان کروانا ہے کہ ان چیزوں کے اندر غور کر، یہ چیزیں کس نے بنائی، تتلی کے پروں کے اندر رنگ کس نے بھرے، پھل کے اندر مٹھاس کون بھر رہا ہے، تم تو ایک گٹھلی ڈال دیتے ہو، اوپر سے پانی کون برسا رہا ہے، اس ذات کو پہچانو. پہاڑوں کے اوپر کس نے تمہارے لیے پانی کا اسٹاک کیا ہے اس کو جانو. پھولوں کے اندر کون خوشبو بھرتا ہے اس ذات کو پہچانو. ارے تم اپنے اندر غور کرو، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ کس نے بنائی، تمہاری زبان جس کے بارے میں فرمایا علمہ البیان کہ اس نے بولنا سکھایا، یہ زبان کس نے عطا کی. تم کو نیند کون دے رہا ہے، صبح میں دوبارہ کون اٹھا رہا ہے، کھانا ہضم کیسے ہو رہا ہے، تمہارے بلڈ کو کون سرکولیشن کر رہا ہے، وہ ایک ذات ہے، اس کو پہچانے. یہ قرآن کا مقصد ہے. دوسرا مقصد، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو قرآن کے مطابق کر لو. اللہ نے جس طرح تعلیم دی ہے اس کے مطابق اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو. بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے اور تمام لوگوں کے حقوق کو، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق اور دوسری مخلوقات کے حقوق، ان کو ادا کر. قرآن تو اس لیے اتارا گیا، لیکن قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور انہی نشانیوں کو معلوم کرنا اس کو سائنس کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر کم سے کم 1000 ایسی آیتیں ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں. کہیں تو اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر غور کرو اللہ کو پہچان لو گے. تمہاری آنکھ میں غور کرو کس نے دیکھنے کی طاقت دی. تمہارے خون کے اندر، ہضم کے نظام کے اندر غور کرو اللہ کو پہچان لو گے. کہیں فرمایا افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه
المزن ام نحن المنزلون، کہ وہ پانی برس رہا ہے اس کے اوپر غور کرو، کون سی طاقت وہ پانی برسا رہی ہے، کون سی طاقت سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا کر رہی ہے اس کے اندر غور کرو، کون سی طاقت پھلوں کو اگا رہی ہے اس کے اندر غور کرو، کون سی طاقت جانور کے پیٹ کے اندر من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ایک طرف پیٹ میں گوبر ہے دوسری طرف خون ہے، لیکن اسی جانور کے اندر سے صاف شفاف طاقت دینے والا دودھ نکلتا ہے، کون نکال رہا ہے؟ کیوں اس کے اندر خون نہیں آ رہا؟ کیوں اس کے اندر گوبر نہیں لگ جاتا؟ کس نے یہ سسٹم، یہ مشینری جانوروں کے اندر بنائی اور صدیوں سے بنائی کہ وہ تم کو دودھ دے رہے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سائنس کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کو پہچان لے۔ سائنس تو یہی ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر غور کرے اور اللہ کو پہچان لے۔ کلام پاک اللہ کی کتاب ہے، جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس نے سائنس کا یہ سارا نظام چلایا ہے، اسی نے یہ کتاب اتاری ہے، تو اس کے نظام کے اندر اور اس کی کتاب کے اندر کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات بڑے ماہر اقبالیات کے ماہر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، جنہوں نے علامہ اقبال کے اوپر کم سے کم 25 سے زائد کتابیں لکھی، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا قول اور کائنات اللہ کا عمل، تو قرآن قول اور عمل میں کوئی تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سائنس آج جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا مقصد تو اصل یہ تھا کہ انسان ان چیزوں میں غور کر کے اللہ کو پہچانے۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں فرانس کے، جیک کاسٹو، 1998 میں انتقال ہوا۔ انہوں نے، چونکہ وہ فرانس کی نیوی کے اندر سمندر اور اس سے متعلق علوم کے بڑے ماہر، سمندری علوم کے اوپر 21 والیوم میں انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سمندروں کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور کہیں تو فرمایا بلہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، کہیں فرمایا او کظلمات فی بحر لجی۔ تو انہوں نے قرآن میں اوشنولوجی یعنی سمندر سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان کے اوپر غور کی، کسی بھی بات کو انہوں نے سائنس کے خلاف نہیں پایا۔ لیکن جب یہ آدمی اس آیت کے اوپر پہنچے، او کا ظلمات، سورہ نور کی آیت ہے، او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمندر کے بارے میں کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آگے فرمایا کہ سمندر کے اندر آدمی کوئی نیچے ہو جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہم تو پانی کو دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر یہ لائٹ پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے تو ہمیں تو نیچے تک حوض کی تہ نظر آتی، لیکن قرآن نے کہا کہ سمندر میں نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ایسا اندھیرا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ انسان اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے، سمندر میں چند میٹر تک یہ روشنی جا سکتے ہیں، اس کے بعد بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ آج سائنس نے ثابت کیا، بہت زیادہ گہرائی میں جاؤ تو ایک دم اندھیرا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا 1400 سال پہلے
کس نے اس آدمی کو بتایا کہ سمندر کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے اور اتنا گھنا اندھیرا کہ ایک روشنی کی کرن تک نظر نہیں آ سکتی؟ یہ اللہ کا کلام ہے. ایسا جیک پوسٹو کر کے نیوی آفیسر تھے، انہوں نے کہا تو واقعی قرآن کی جتنی باتیں ہیں کوئی سائنس کے خلاف نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کہ ہم نے زمین کو بچھایا. لیکن باقی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، زمین گول ہے، زمین تیر رہی ہے، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس کا بھی اشارہ قرآن میں موجود ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا دَحْيَةٌ کا ایک مطلب عربی ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے انڈا، بلکہ شتر مرغ کا انڈا خاص اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا. آج کل صدیوں کے بعد سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہے وہ گول تو ہے لیکن ایک دم گول نہیں، ذرا انڈے کی طرح بھائی زوی شکل میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، سورہ واقعہ میں فرمایا تم وہ پانی پیتے ہو اس کے اندر کبھی غور کیا؟ پانی کون دے رہا ہے، کون برسا رہا ہے؟ اگر پانی نہ برسے تو کوئی انسان اس کا اسٹاک کر سکتا ہے؟ کتنا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اسٹاک کر دیا. زمین کے نیچے اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، پہاڑوں کے اوپر اسٹاک کر دیا. تو فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے اس پانی کے اوپر غور کیا جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا بادل سے اس کو تم برساتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. اور جو اس کو پڑھے گا، جو اس سائنس کو پڑھے گا، وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے اور وہ خدا تعالیٰ. تو فرمایا من المزن ام نحن المنزلون کہ کون بادل سے پانی کو برساتا ہے. آگے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو نمکین بنا دیتے. اجاجا نمکین، دیکھیے کیا سسٹم ہے. سمندر کے اندر سارا پانی نمکین ہے. یہ خاص جو لفظ آیا اجاجا نمکین، سمندر کا پانی نمکین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سمندر سے جب یہ گرمی کے اندر بھاپ کو اٹھاتے ہیں تو پانی کا ایک دم پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے، ڈسٹیلیشن ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ڈسٹل واٹر دنیا میں سب سے پہلے، یہ ڈسٹل واٹر آج کل لوگ بہت پیتے ہیں، تو ڈسٹیلیشن کی ایجاد کس نے کی؟ سب سے پہلے ڈسٹیلیشن جابر بن حیان. اگر آپ گوگل پر سرچ کیجئے، اب یہ لوگ جابر کا نام جیبر کر دیا GBER، تو پتہ نہ چلے کہ وہ کون ہے. ڈسٹیلیشن، آپ ڈسٹل واٹر پیتے ہو، ڈسٹیلیشن کی ایجاد کی جابر بن حیان نے عیسوی سن 800 کے آس پاس. ڈسٹیلیشن بھی اور وہ آپ ایواپوریشن کہتے ہو، پانی کو صاف کرنے کے تینوں طریقے اسی نے ایجاد کی. سائنس کے اندر ایک زمانے میں مسلمانوں نے اتنی زیادہ ایجادات دی دنیا کو، دنیا والے فائدہ دیکھتے ہیں، جو قوم فائدہ پہنچائے گی اس کی طرف مائل ہوں گے. وہ آج مغرب والوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ایک زمانے میں سائنس کے اوپر ہمارا قابو تھا، ہمارا کنٹرول تھا، ورچسو تھا. بے شمار ایجادات ہیں جو مسلمانوں نے دی. خیر ابھی یہ اس کا موضوع نہیں ہے. تو فرمایا کہ انتم انزلتم لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو نمکین بنا دیتے. نمکین کا لفظ پر استعمال کر کے پورے سسٹم کی طرف اشارہ کر دیا کہ بارش کا نظام کیسے چل رہا ہے، کیسے پانی برس رہا ہے، کیسے وہ نمکین ہے اور وہ میٹھا ہو جاتا
ہے اس کے اوپر غور کرو اور اللہ کی ذات کو پہچانو، اس کا شکر ادا کرو. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کیوں تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ بے شمار نعمتیں وہ تم کو عطا کر رہا ہے. ایک بہت بڑے سائنسداں جن کا ابھی انتقال ہوا 2019 میں، دسمبر 2019 میں، یعنی لاک ڈاؤن سے کچھ پہلے، وہ ایمبریولوجی یعنی انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اس ٹاپک کے بڑے ماہر، دنیا کے ٹاپ کے، ٹورنٹو یونیورسٹی کے کیتھ مور کو ایک مرتبہ تقریباً 40 سال پہلے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی وہاں ایک ریسرچ رکھا کہ قرآن میں انسان کی پیدائش کے بارے میں کیا کیا آئے تھے. اس کے اوپر ریسرچ کے اوپر لیکچر دینے کے لیے بلایا بہت سے لوگوں کو. اس میں کیتھ مور نے قرآن کے اندر جو آیتیں انسان کے پیدا ہونے کے بارے میں آئی ہیں ان کے اوپر غور کیا. جیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفے کو، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. کہ ایک قطرہ ہوتا ہے، کون 2 آنکھیں بنا رہا ہے، کون دماغ بنا رہا ہے، کون زبان بنا رہا ہے، کون 10 انگلیاں بنا رہا ہے، کون کان بنا رہا ہے، کون دل بنا رہا ہے، کون ہضم ہونے کا نظام بنا رہا ہے، کون پیشاب کا نظام بنا رہا ہے. کس طرح یہ انسان پیدا ہوتا ہے. انسان اگر اس کے اوپر غور کر لے تو اللہ کو پہچان لے. تو قرآن کریم کے اندر ایمبریولوجی یعنی علم تخلیق، انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی گئی. کیتھ مور جیسے جیسے ریسرچ میں آگے بڑھتے گئے ان کو حیرت ہوئی کہ اتنی صدیوں پہلے یہ باتیں آخر کہاں سے اس کتاب کے اندر آئی، جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی سائنس تھا، نہ کوئی دوربین تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا. کہاں سے ان کو معلوم؟ اور جب کیتھ مور اس آیت کے اوپر پہنچے، سورہ زمر کی آیت، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، کہ اس نے تم کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کیا. تو کیتھ مور حیرت میں پڑ گئے کہ اس زمانے میں ہی کیسے پتا چل گئے. ہم تو ہمارے جو مفسرین ہیں اپنے اپنے لحاظ سے ترجمہ اس کا کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور دنیا کا اندھیرا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو تو پتا تھا کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے اس چمڑی کی 3 تہیں ہوتی ہیں، 3 پڑ. تو 1400 سال پہلے کیسے معلوم ہو گیا؟ تو کیتھ مور نے کہا، بہت سارے ویڈیوز بھی ان کے قرآن کے بارے میں بھی موجود ہیں کیتھ مور کے یوٹیوب پر انگریزی میں. تو کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح کی ایک بہت بڑی مثال ہے موریس بکائیلے جن کی بہت ساری کتابیں ہیں قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. ایک کتاب ہے دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس. موریس بکائیلے فرانس کے ایک بہت بڑے سرجن تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے. 1974 میں شاہ فیصل نے اپنے پرسنل ڈاکٹر کے طور پر ان کا انتخاب کیا. ایک مرتبہ شاہ فیصل کا علاج کرنے کے بعد موریس بکائیلے نے
اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں والی باتیں کہی کہ قرآن میں تو ایسا ہے، قرآن میں ویسا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کون سا قرآن؟ کہ میں نے فلاں ٹرانسلیشن پڑھا، یہ ترجمہ پڑھا، یہ پڑھا۔ نہیں، آپ ڈائریکٹ قرآن کو پڑھو، اس کے بعد اگر ان کو سوال کرو تو تمہارے سوال بجائے۔ یہ تو تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ بھی ٹاپ کا سرجن تھا، اس کو ایک دھچکا لگا کہ بات تو صحیح ہے۔ اس نے عربی زبان پڑھنا شروع کر دیا، اتنا مصروف تھا لیکن ٹائم نکال کے عربی زبان پڑھی، پھر قرآن کو پڑھا۔ جب قرآن پڑھا تو اس کو حیرت ہوئی کہ اس زمانے میں یہ ساری باتیں کیسے اس قرآن کے اندر۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی پہچان کروانے کی کتاب ہے، اللہ کے مخلوق کے حقوق کو بیان کرنے کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر یہ کائنات کے پیدا کرنے کے بارے میں ایسے اشارے مل رہے ہیں، سائنس کے بارے میں بے شمار اشارے موجود ہیں۔ تو جب انہوں نے پڑھا تو اسلام قبول کر لیا۔ 1998 میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی، مصر میں گئے اور فرعون کے بارے میں قرآن کریم نے جو کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم اس فرعون کی لاش کو باقی رکھتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر۔ باقاعدہ مصر میں گیا، کئی مہینے رہ کر فرعون، اس کے محلات، لاش وغیرہ کے بارے میں مستقل ریسرچ کیا اور اس کے اوپر کتاب لکھی کہ قرآن وہ حقائق بیان کر رہا ہے جو سائنس آج کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کئی باتیں انہوں نے لکھی ایسٹرونومی کے بارے میں کہ سورج ایک زمانے میں، ہم قرآن نے تو کیا کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج گھوم رہا ہے۔ آگے یہ بھی کہا كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، زمین، چاند، سورج، سارے ستارے مدار کے اندر، آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا يُكَبِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، جس زمانے میں لوگوں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جس وقت سعودی عرب میں دن ہوتا ہے اس وقت جاپان کے اندر رات ہوتی ہے، اس زمانے میں قرآن نے کہہ دیا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ تو ایک زمانے تک لوگ یہ مانتے تھے کہ سورج گھوم رہا ہے، پھر کوپرنیکس اور اس کے بعد اور نیوٹن کے بعد لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ نہیں، زمین گھوم رہی ہے، سورج تو اپنی جگہ کے اوپر ثابت ہے، استھیر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف تیز رفتار دوڑ رہا ہے۔ آج پچھلے 40 سال کے اندر سائنس نے اس بات کو نہ صرف مان لیا، ثابت کر دیا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، وہ اپنی آربٹ کے اندر گھوم رہا ہے، وہ اپنی گیلیکسی کے اندر گھوم رہا ہے، لیکن وہ گھوم رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک بھی بات سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا شہاب الدین ندوی، 2002 میں انتقال ہوا، بنگلور کے۔ انہوں نے، وہ بہت بڑے تاجر تھے بنگلور، عالم پہلے نہیں بنے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک غلام جیلانی برق کر کے ایک عالم گزرے ہیں پڑوسی ملک کی، ان کی ایک کتاب انہوں نے پڑھی۔ برق صاحب نے لکھا کہ ان مولویوں کو سائنس کے بارے میں کیا پتا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو مولانا شہاب الدین کو بہت زیادہ
دھچکا لگا، افسوس ہوا کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تجارت چھوڑ دی اور ندوہ میں جا کر، لکھنؤ میں جا کر عالم بنے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے قرآن حکیم اور علم نباتات، یعنی قرآن اینڈ باٹنی، اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ قرآن میں نباتات کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں کیا کیا تعلیم۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس آدمی نے موجودہ سائنس کی بہت ساری باتیں قرآن سے ثابت کی۔ آپ جس کو فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں، ترکیب تنویر، کہ وہ انہوں نے سورہ انعام کی آیت سے ثابت کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس کو کہتے ہیں کہ حریت کن ہوتے ہیں، پھر اس کے ذریعے دانے بنتے ہیں، اس کے ذریعے پھل بنتے ہیں، اس کے ذریعے ونسپتی یہ سب غذا تیار کرتی ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ حریت کن کے بارے میں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، تو اس میں کیسے ہریالی پیدا ہوتی ہے اور وہ دانا کیسے بنتا ہے، یہ فوٹو سنتھیسس وہ قرآن کریم سے انہوں نے ثابت کیا۔ تو قرآن کریم کتاب تو ہدایت کی ہے، لیکن اس کے اندر سائنس کے بے شمار راز بھی چھپے ہوئے۔ اگر انسان اس کے بارے میں غور کرے، اس کے بارے میں ریسرچ کرے، اس کے بارے میں جانے، تو وہ حیرت میں پڑ جائے، وہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کی قدرت کو پہچان لے، اللہ کی طاقت کو پہچان لے، اللہ کی بڑائی کو پہچان لے، اللہ کی عظمت کو پہچان لے۔ یہ قرآن ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قرآن کا سچا پیغام ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری کہ ہم نے صحیح باتیں پیش نہیں کی۔ سائنس کا میدان اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس میدان کے اندر بھی ہم آگے بڑھیں، ریسرچ کریں، اس کے اندر ہمارے نوجوان سائنسی علوم کے اندر ریسرچ کر کے آگے بڑھیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آج آخر میں ایک دو باتیں کہہ دوں کہ پچھلے سال، 1.5 سال پہلے آپ دیکھیے اس ملک کے اندر کیا حالت تھی۔ اس ملک کے اندر یہ حالت تھی کہ اگست میں ٹرپل طلاق کا بل پاس ہوا، اس کے بعد سارے مسلمان پریشان، کیا کریں، کیا کیا جائے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، دسمبر کے اندر پارلیمنٹ میں CAA کا بل پاس ہوتا ہے، پورے ملک کے اندر مظاہرے، پورے ملک کے اندر مسلمان پریشان، کیا کریں، کہاں جائیں، اس کا حل کیا ہے، یہ ملک کہاں جا رہا ہے، اس کی جمہوریت کہاں ختم ہو گئی، چاروں طرف دھرنے ہو رہے، چاروں طرف مظاہرے ہو رہے۔ اچانک دنیا نے یو ٹرن لیا، 360 کا ٹرن لیا۔ مارچ 2020 میں ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی اور دنیا پریشان، مسلمان بھی پریشان، غیر مسلم بھی پریشان۔ ابھی بھی میڈیا نے اپنی وہ روش نہیں چھوڑی۔ مارچ کے آخر میں جب دہلی کے اندر چند لوگ حضرت نظام الدین میں موجود ہیں، میڈیا نے پھر شرارت مچائی۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی مدد کرتے جیسے سب کی مدد کرتے، لیکن ایسا شور کیا کہ گویا وبا کے ذمہ دار یہی ہیں۔ ایسے سنگین حالات کے اندر حالات نے پلٹا لیا، سنگین حالات آئے، کہیں تو مسلمان مدد کر رہے ہیں، جہاں بیماروں کو چھونے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہاں ہمارے کچھ جانباز جاتے ہیں اور ان کو دواخانے پہنچاتے ہیں۔ کئی لاش کو چھونے کے لیے تیار نہیں، وہاں ہمارے کچھ جانباز جاتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں۔ ضرورت مندوں کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ
اس کی وجہ سے ملک کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں وہ غلط فہمیاں دور ہونے کی شروعات ہو چکی ہے. بہت سارے دبی آواز میں تو بہت سارے پرزور آواز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات میں کوئی مدد کرنے والی قوم ہے، کوئی سمودائے ہے تو وہ یہ سمودائے ہے. تو اللہ نے پھر سے نیا موقع دیا، اللہ نے پھر سے موقع دیا کہ آپ جاگیے، آپ ان سے ملیے جلیے، آپ قرآن کی صحیح تعلیم پہنچائیے، آپ غلط فہمیوں کو دور کیجیے. ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ملک کے لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے. دوسرا کام وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس زمانے میں جو چیز قوت ہو اس کو حاصل کیا جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اس ملک میں طاقتور بنے تو ایجوکیشن میں ان کو آگے بڑھائیے، تجارت میں آگے بڑھائیے، سارے اختلافات بھول جائیے، آپس میں ایک دوسرے کی کھینچاتان بند کر دیجیے. کرنا ہے تو یہ کام کیجیے، یہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے. یہ کام ہمیں اللہ نے نہیں سونپا. اگر کرنا ہے تو اس قوم کے لیے ایجوکیشن کا کام کیجیے، اگر کرنا ہے تو اس قوم کو تجارت کے اندر آگے بڑھائیے اور یہ غلط فہمیاں دور کیجیے. تو انشاءاللہ شب گریزاں ہو کی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہو کی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو بات تو سائنس کے بارے میں چل رہی تھی کہ قرآن اس کا ایک لفظ بھی سائنس کے خلاف نہیں، ثابت شدہ سائنس کے خلاف نہیں. تھیوری جو اندازے ہوتے ہیں اس کے خلاف ہو سکتا ہے، وہ تھیوری غلط ہو، جو قرآن صحیح ہے، لیکن جو بھی ثابت شدہ حقائق ہے اس کے ایک لفظ ایک نقطہ بھی قرآن کا اس کے خلاف نہیں ہے. اور یہ سائنس تو اللہ کی پہچان کروانے کے لیے. تو یہ حالات آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس کو سیکھیے، اس کے اندر ریسرچ کیجیے، اس کے پیغام کو ملک کے اندر عام کیجیے، غلط فہمیوں کو دور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ طاقت کو حاصل کیجیے. اگر اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ رہنا ہے، اگر اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی پیڑھی اس ملک کے اندر طاقت کے ساتھ رہے تو اس کے لیے ایک ایسی اجارت آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں سنا کہ ایک بہت بڑا ادیوگپتی جو انجیکشن بنا رہا ہے وہ بھی لگھوپتی کا ہے، پارسی، ملک چھوڑ کر لندن چلا گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستان نہیں لوٹوں گا. کس میڈیا کی طاقت ہے کہ اس کے خلاف بولے، اس کی تنقید کرے؟ کوئی ایک لفظ بولا کہ دیش پریمی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس انڈسٹری کی طاقت ہے، اس کے پاس مال کی طاقت ہے، اس کے پاس پھیلی ہوئی چاروں طرف اس کی انڈسٹری ہے، تو کوئی نہیں بول سکتا. تو دوسری طرف ایک طرف یہ غلط فہمیاں دور کرنا ہے، اخلاقیات کو پیش کرنا ہے، سچائی کو، امانت داری کو پیش کرنا ہے. دوسری طرف ضرورت ہے کہ قوم کو طاقتور بناؤ، روزگار کے اندر طاقتور بناؤ. ایجوکیشن میں ہمارا پاس ایجوکیشن بالکل صفر ہے، نہیں ہے، یہ صرف نام کا ہے. ایجوکیشن تو اس کو کہتے ہیں کہ ٹاپ لیول پر پہنچے، ریسرچ کرے، دنیا کو نئی باتیں دے اور اس کے ذریعے بتائے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ایک طرف ضرورت ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، دوسری طرف ہماری پیڑھی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور مضبوط کرنے کے لیے جو فیلڈ ہے ایجوکیشن یعنی ہائر ایجوکیشن، اور دوسرا ہے تجارت، روزگار، مالیات، انڈسٹری. اس کے اندر قوم کو آگے بڑھاؤ، مل جل کر کام کرو. یہ بھی دین کا کام ہے، اس کے ذریعے بھی ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو محترم بھائیو، بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کا یہ آخری عشرہ ہے. اسی کے مد نظر کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سائنس کا ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو دعوت دے رہا ہے کہ تم باٹنی کے اندر پھلوں میں رنگ کون بھرتا ہے، پھلوں میں مٹھاس کون بھرتا ہے، اس پر ریسرچ کرو تو تم اللہ کو جان لو گے. تم بایولوجی کے اندر کہ انسان کا خون کیسے چل رہا ہے، آدمی سو جاتا ہے تو دل کو کون چلا رہا ہے، اس کو کون ریموٹ کنٹرول سے چلا رہا ہے.
اللہ کو پہچاننے کا اس کی زبان کے اندر کس نے بولنے کی طاقت دی؟ بھائی پیر تو نہیں بول سکتا، انسان کیوں بول سکتا ہے؟ وہ اللہ کو پہچاننے کا، وہ غور کرے گا کہ بارش کا نظام کیا ہے، اللہ کو پہچاننے کا، پھلوں کا پھولوں کا نظام، کھیتی کون اگا رہا ہے، ارے روزانہ ٹنوں مچھلیاں سمندر کے اندر کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو قرآن کریم سائنس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے، لیکن اصل یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیے۔ آنکھ والے تیری قدرت کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیری قدرت کا تماشا دیکھیں، دیدہ کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی عظمت میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما، ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، اس کی عظمت عطا فرما، اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وبا سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر سے غلط فہمیوں کو دور فرما۔ یا اللہ محبت کی فضا کو عام فرما۔ یا اللہ دعوت کے لیے سازگار ماحول اس ملک کے اندر بنا۔ یا اللہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما۔ یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی پیڑھیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت تک اس ملک کے اندر قرآن کی آواز کو بلند فرما، قرآن کی تلاوت کو بلند فرما، قرآن کی تعلیم کو بلند فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا، امن و امان کی ہواؤں کو چلا، عافیت کی ہواؤں کو چلا۔ یا اللہ جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔